آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے ایک ایسے درخت کی جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جھک کر سایہ فراہم کیا تھا، اور یہ درخت آج بھی موجود ہے۔ اس کو زندہ صحابی کہا جاتا ہے۔ اس کی اہم نشانی یہ ہے کہ یہ سینکڑوں مربع میل تک لکو دک صحرا میں اگا ہوا تنہا درخت ہے۔ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں۔ یہ خوش نصیب اور سعادت مند صحابی درخت اردن کے ملک میں موجود ہے۔ اسے تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل بقائے دوام حاصل ہو گئی ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ اس پوری شاہراہ پر اس درخت کے علاوہ ایک پودا بھی پنپ نہیں سکا، لیکن اس درخت کو آب و ہوا کی شدت اور موسمی تبدیلیوں سے کوئی خطرہ نہیں۔ اس درخت کا ذکر صحیح ترمذی میں ابواب المراقب میں موجود ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ 12 برس تھی، جب جناب ابو طالب نے راوسائے قریش کے ہمراہ تجارت کی غرض سے سفر شام کا عزم کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ساتھ چلنے کی خواہش ظاہر کی، چنانچہ آپ کو بھی ساتھ لے لیا۔ مورخین کے نزدیک یہ سفر 582 عیسوی میں ہوا۔ جب یہ قافلہ بیت المقدس کے شمال میں دمشق کے قریب بصرہ کے مقام پر پہنچا تو ایک گھنے درخت کے قریب جناب ابو طالب سواری سے نیچے اترے۔ باقی اہل قافلہ نے بھی آرام کی غرض سے سواریوں کو کھلا چھوڑ دیا۔ اس زمانے میں یہ علاقہ رومی سلطنت کے زیر اقتدار تھا۔ درخت کے قریب ہی ایک گرجا گھر تھا جس میں ایک راہب رہتا تھا۔ راہب کا لقب بحیرہ تھا۔ بحیرہ انجیل کا بہت بڑا عالم تھا اور کتاب مقدس کا درس دیا کرتا تھا، اور اپنے علاقے میں نہایت قدر و منزلت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی قبل از اسلام اسی سے علم حاصل کیا تھا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ بحیرہ کے اس علاقے میں مقیم ہونے کی وجہ اس کی یہ تحقیق تھی کہ ادھر سے نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوگا، چنانچہ وہ حجاز سے آنے والے ہر قافلے کو اپنی کھڑکی سے دیکھتا رہتا، مگر اس میں اسے وہ ہستی نظر نہ آئی۔ بحیرہ کبھی گرجا گھر سے باہر نہ آیا تھا اور نہ ہی کبھی کسی قافلے سے اس نے ملاقات کی تھی، لیکن اس مرتبہ وہ خلاف دستور قافلے پر نظریں جمائے گرجا کے صدر دروازے پر کھڑا تھا۔ جب قافلے نے درخت کے نیچے پڑاؤ ڈالا تو وہ قافلے میں آ کر گھس گیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دستے اقدس تھام کر لوگوں سے مخاطب ہو کر با آواز بلند کہنے لگا، یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ رب العالمین کے رسول ہیں، اللہ انہیں رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمائے گا۔ اہل قافلہ بحیرہ کا یہ تعامل دیکھ کر حیرت و استعجاب میں ڈوب گئے۔ راوسائے قریش میں سے ایک نے پوچھا، اے بزرگ محترم، آپ کو یہ بات کیسے معلوم ہوئی؟ اس نے جواب دیا، جب آپ لوگ گھاٹی سے اتر کر آ رہے تھے تو میں دیکھ رہا تھا کہ تمام درخت اور پتھر ان کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں اور بادل ان کے سر پہ سایہ کر رہا ہے۔ یہ خصوصیات صرف انبیاء کرام کو حاصل ہوتی ہیں۔ علاوہ ازیں میں انہیں مور نبوت سے بھی پہچان سکتا ہوں جو ان کے دونوں کندھوں کے درمیان ہوگی۔ پھر بحیرہ گرجا میں واپس چلا گیا تاکہ اہل قافلہ کے لیے ضیافت کا اہتمام کرے۔ جب وہ کھانا لے کر اہل قافلہ کے پاس پہنچا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ چرانے کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں استفسار کیا، چنانچہ آپ کو بلایا گیا۔ آپ تشریف لائے تو ایک بدری آپ کے سر اقدس پہ سایہ کنا تھی۔ جب آپ درخت کے قریب پہنچے تو اہل قافلہ درخت کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے از راہ ادب سب سے پیچھے بیٹھنا گوارا کیا جہاں دھوپ تھی اور درخت کا سایہ ختم ہو جاتا تھا۔ فوراً درخت نے جھک کر آپ کے سر اقدس پہ سایہ کر دیا اور درخت کی شاخیں بیتابانہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر اقدس پہ جھک گئیں۔ یہ دیکھ کر بحیرہ فرط محبت سے مغلوب ہو کر بے ساختہ پکار اٹھا، دیکھ لو درخت کا سایہ ان کی طرف جھک گیا ہے۔ امام بہقی نے بھی اس واقعے کو روایت کیا ہے۔ ان کے مطابق
بحیرہ نے اہل قافلہ کو سوما کے اندر کھانے پر مدعو کیا تمام قافلے والے چلے گئے، لیکن حضور اسی درخت کے نیچے تشریف فرما رہے۔ جب بحیرہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر نہ آئے تو اس نے کہا کہ جس ہستی کے اعزاز میں یہ تقریب برپا کی گئی ہے وہ ہستی نظر نہیں آ رہی۔ یہ سنتے ہی ایک قریشی یہ کہتے ہوئے اٹھا کہ لات و عزا کی قسم، ہمارے لیے لائق شرم ہے کہ ہم تو کھانا کھا لیں اور عبداللہ بن عبد المطلب کا فرزند رہ جائیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آغوش میں اٹھا لایا۔ ابو نعیم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب آپ گرجا میں داخل ہوئے تو گرجا نور نبوت سے جگمگا اٹھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احمد اور محمود ہیں، آپ کو خالق نے اعلیٰ صفات سے متصف فرمایا، آپ ہی کی بدولت ہر چیز موجود ہے، آپ ہی کی بدولت ظلمتیں کافور ہوئیں اور آنکھیں دیکھنے کے قابل ہوئیں۔ عصر حاضر میں سائنس بھی شجر و حجر میں شعور کے موجود ہونے کو تسلیم کرتی ہے، اور احادیث نبوی سے یہ بات ثابت ہے، ارشاد نبوی ہے کہ احد پہاڑ ہم سے محبت رکھتا ہے اور ہم اس سے محبت رکھتے ہیں، جبکہ ایر پہاڑ ہم سے بغض رکھتا ہے اور ہم بھی اس سے آنکھیں پھیر لیتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو اعلان نبوت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ دوستو، مختصر ضیافت کے بعد بحیرہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال و جواب کی ایک نشست کی اور جناب ابو طالب سے درخواست کی کہ آپ اپنے بھتیجے کو واپس لے جائیں۔ اگر رومی انہیں دیکھیں گے تو علامات نبوت اور معجزات کی مدد سے انہیں پہچان کر ان کی جان کے در پہ ہو جائیں گے۔ یوں ابو طالب حضور اکرم کو لے کر مکہ مکرمہ پلٹ آئے یا واپس بھجوا دیا۔ قافلہ اس مقام سے روانہ ہو گیا، لیکن صاحب ایمان درخت آج بھی اس مقام پر تر و تازہ ہے۔ موجودہ جغرافیائی حدود کے مطابق یہ درخت مشرقی اردن میں صفوی کے مقام پر وادی سرحان کے قریب واقع ہے۔ حکومت اردن نے اس کے قریب حجاز سے شام کو جانے والی تجارتی شاہراہ کے آثار بھی تلاش کر لیے ہیں اور اس درخت کی ڈاکومنٹری بھی بنائی ہے۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ یہ سینکڑوں مربع میل تک لکو دک صحرا میں اگا ہوا تنہا درخت ہے۔ مقام غور ہے کہ اگر ایک درخت کو حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت حیات دائمی نصیب ہو سکتی ہے تو اس دل پر موت کیسے وارد ہو سکتی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گنجینہ بن جائے۔ آخر میں میری دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے اور برائی سے بچنے اور بچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔